بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ناصر عظیمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کنسنٹریٹ ٹی وی۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات بہت ہی عظیم الشان ہے۔ جہاں بھی نظر اٹھاؤ ہر طرف کائنات کا ہر حصہ مکمل نظر آتا ہے۔ ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، سورج اور چاند کا نکلنا اور غروب ہونا، یہ سب قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اسلامی احکامات کی تعمیل ہر مسلمان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ کسی جگہ ہواؤں کا تذکرہ ہے، کسی جگہ بارش کا تذکرہ ہے، کہیں پہاڑوں کا ذکر ہے تو کسی جگہ بجلی کے کڑکنے کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں آیات کی تعداد 6666 ہے۔ ان 6666 آیات میں سے 756 آیات غور و فکر سے متعلق ہیں۔ تفکر کرنا، غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے۔ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور کسی جگہ ارشاد فرمایا کہ تم کم غور و فکر کرتے ہو۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے ہی بدتر ہیں۔ تفکر انسان کو کائنات کے نئے نئے زون سے واقف کراتی ہے۔ تفکر انسانی شعور کو جلا بخشتی ہے۔ تفکر انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ نوح انسانی میں آج تک جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں وہ سب تفکر کی بدولت ہی ہوئی ہیں۔ نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفکر کو بے حد پسند فرمایا ہے۔ ایک روز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرنے کے بعد تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا مسلمانوں کے دو گروہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ ذکر و اذکار میں مصروف ہے جبکہ دوسرا گروہ تفکر میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا گروہ پہلے گروہ سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے آپ تفکر کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات میں گھڑی بھر کا تفکر 100 سالہ عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے، یعنی اپنا نائب کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی انسان اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت ان میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جن صلاحیتوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اس بات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں، پرندے اپنے لیے گھونسلہ بنا سکتے ہیں، شیر اپنے لیے کچھار بنا سکتا ہے لیکن بلڈنگ نہیں بنا سکتا، جبکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں۔ انسان نئی چیزیں تخلیق کر سکتا ہے، ہر چیز کے اندر جدت لا سکتا ہے، وہ دریاؤں کا رخ موڑ سکتا ہے، سمندروں میں بڑے بڑے جہاز چلا سکتا ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ آئندہ ہمارے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بیان کر دی ہے۔ اس کائنات کو بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے نوع انسانی پر آشکار کر دیا ہے۔ جن قوموں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی باتوں پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر تفکر کیا، وہ کامیاب رہے، اور جنہوں نے ان احکامات سے روگردانی کی وہ ناکام رہے۔ تفکر کا پیٹرن جس انسان کے اندر بیدار ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم احسان پر سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ دوستو، اگر ہم جانوروں سے ممتاز زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ہم تمام مخلوقات سے برتر ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں تفکر کرنا پڑے گا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکنس کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔